أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين إن قارون بشک قارون کان من قوم موسیٰ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا فبغى علیہم پس اس نے سرکشی کی ان کے خلاف وآتیناہ من الکنوز اور اس کو دیے ہم نے خزانے ما اس قدر ان مفاتحہ بے شک اس کے خزانے کی چابیاں لتنوء بالعصبہ البتہ بوجھل کر دیتی تھی تھکا دیتی تھی جماعت کو للقوہ جو قوت والی ہوتی تھی اذ قال له قومه جس وقت کہا قارون کو اس کی قوم نے لا تفرح اتراؤ مت ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا يحب الفرحین اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں۔ یہ بات پہلے بھی گزری ہے کہ پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بلند مقام اور مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس کے بعد دوسرا نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے اور تیسرے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ تو یہ قارون کی بات ابھی چل رہی ہے۔ یہ قارون تھا کون؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کا نام منور لکھا ہے، قارون اس کا لقب تھا۔ رشتے میں موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، بڑا ذہین اور لائق تھا۔ جلال الدین محلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد تورات کا سب سے بڑا عالم تھا، یہ سب سے بہتر جانتا تھا، تاجر تھا، ٹھیکیدار تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب مال دیا ہوا تھا، اور جتنا زیادہ مال تھا اتنا ہی زیادہ یہ کنجوس اور بخیل بھی تھا، مال کے ساتھ ساتھ متکبر بھی تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی احوال کو بیان فرمایا کہ اس کے پاس دولت بڑی تھی، بہت زیادہ دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دی ہوئی تھی۔ بعض لوگوں نے یہاں پر اس کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ چاندی کو سونا بنا دیتا تھا، تانبے کو سونا بنا دیتا تھا، لیکن حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس بات کی سخت تردید فرمائی ہے کہ وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سونے کو چاندی کو سونا بنا دیا جائے۔ ہاں اس کے اوپر سونے کا پانی تو چڑھایا جا سکتا ہے لیکن اس کی حقیقت نہیں بدلی جا سکتی۔ یہ معجزات اور کرامات تو ہوتے ہیں لیکن کافروں کے ہاتھوں پر نہیں ہوتے۔ اگر کرامات کی بات کی جائے تو ایک شخص، ایک صاحب بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کا واقعہ لکھا ہے کہ حیوہ بن شریح جس صحابہ ستہ کے سکہ راویوں میں سے، ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ بڑے نیک اور پارسا آدمی تھے لیکن مالی اعتبار سے بہت غریب اور پسماندہ تھے۔ لباس صاف ستھرا سفید لباس پہنتے تھے، سفید پوش تھے۔ مسجد میں ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، صاف ستھرا لباس تھا، سفید کپڑے تھے، تو ایک مسافر آیا، اس نے دیکھا تو ان کی بظاہری حالت سے متاثر ہوا اور سمجھا کہ شاید یہ امیر ہوں گے، قریب ہوا اور کہنے لگا حضرت مسافر ہوں، پیشہ ور سائل نہیں ہوں، رستے میں نقصان ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اب گھر نہیں پہنچ سکتا، تو آپ میری مدد کر دیں۔ حضرت حیوہ بن شریح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو بڑا حیران ہوا کہ میں تو وہ ہوں کہ جس کے اپنے گھر میں کئی دن تک فاقہ ہوتا ہے اور یہ مجھ سے ماننے کے لیے آگے بیٹھ گیا ہے، میں اس کو کہاں سے دوں گا؟ پریشان ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ مسجد کے کونے میں پتھر پر میری نظر پڑی تو میں نے اس مسافر سے کہا کہ اس پتھر کو اٹھا کے لے کے آ جاؤ۔ جب وہ مسافر پتھر کو اٹھا کے لے کے آیا اور میرے پاس رکھا تو حضرت حیوہ بن شریح فرماتے ہیں کہ میں نے پتھر پر ہاتھ رکھ کر دعا کی
پروردگار اس آدمی نے میری سفید پوشی کو، میرے ستندہ لباس کو دیکھ کر مجھے مالدار سمجھا ہے اور مجھ سے سوال کیا ہے، یہ واقع مجبور ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اے پروردگار آپ قادر مطلق ہیں، آپ اس پتھر کو سونا بنا سکتے ہیں، تو آپ اس کو سونا بنا دیں تاکہ اس کا کام چل جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ پتھر وہیں پہ سونا بن گیا تھا، یہ ان کی کرامت تھی۔ تو یہ تو کرامات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین کو ملتی ہیں، لیکن یہ جو قارون کے بارے میں بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ چاندی کو سونا بنایا دیا کرتا تھا یا پیتل کو سونا بنا کے فروخت کیا کرتا تھا، اس کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کی تردید فرمائی ہے۔ بہرحال بڑا دولت مند تھا، دولت بڑی زیادہ تھی اس کے پاس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سرکشی کی تھی، مخالفت کی اس نے موسیٰ علیہ السلام کی۔ وآتیناہ من الکنوز، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو تو چاہیے تھا کہ اس کو دنیا دولت ہم نے بڑی دی تھی، نعمتیں بڑی دی تھیں، یہ تو ہماری بات مان لیتا، ہمارے پیغمبر کی تصدیق کرتا، لیکن اس نے باوجود اس کے کہ ہم نے اس کو بے شمار خزانے دیے ہوئے تھے، اور خزانے اتنے دیے تھے ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، ایک مضبوط جماعت اس کی خزانوں کی چابیاں اٹھا کر تھک جاتی تھی، لیکن اس کی چابیاں بہت وزنی، اس کی خزانوں کی چابیاں اتنی زیادہ تھیں کہ ایک مضبوط جماعت اس کو اٹھایا کرتی تھی اور وہ تھک جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا مال دیا ہوا تھا، لیکن یہ بات ہے کہ جس کے پاس جتنی دولت آ جائے اتنا ہی تکبر اس کے اندر آ جاتا ہے، وہ اترانے بھی اتر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال له قومه لا تفرح، اتنا متکبر ہو گیا تھا کہ قوم میں سے کسی کے ساتھ بات نہیں کرتا تھا، کوئی اس کے ساتھ سلام کرتا تو جواب نہ دیتا، کسی کے ساتھ کھڑے ہونا بیٹھنا گوارا نہ کرتا تھا، کسی کے ساتھ ہاتھ ملانا گوارا نہ کرتا تھا۔ قوم نے جب دیکھا تو کہا کہ لا تفرح، اے قارون دولت تو تیرے پاس ہے لیکن اس دولت پر گھمنڈ نہ کیا کر، تکبر نہ کیا کر۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو، اترانے والوں کو، گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نعمت دے دے، مال و دولت دے دے، حلال طیب مال ہے، تو اس پر خوش ہونا یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، الحمدللہ کہنا، یہ الگ چیز ہے اور یہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بھی دیا اور پھر بھی ہر جگہ پہ روتا پھرے، جی ہے ہی کچھ بھی نہیں، ہے ہی کچھ بھی نہیں، یہ بات بھی ناشکری کے اندر آتی ہے۔ تو اللہ اگر کوئی مال دے دیں، کوئی نعمتیں دے دیں، تو اس پر الحمدللہ کہنا، اس پر اپنے آپ خوش ہونا، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن خوش ہونے کے علاوہ ایک دوسری چیز ہوتی ہے جس کو گھمنڈ کہا جاتا ہے۔ خوشی کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، اور گھمنڈ کیا ہوتا ہے کہ جب مال آتا ہے انسان کے پاس تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، کسی انسان کو انسان نہیں سمجھتا، دوسروں کو فقیر سمجھنے لگ جاتا ہے، غریب کے برابر بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، اس کے ساتھ ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتا۔ تو اس چیز سے شریعت منع کرتی ہے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا لا تفرح، گھمنڈ نہ کیا کر، یہ تو کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتا، کسی غریب کے ساتھ بات نہیں کرتا، بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، یہ تیرا گھمنڈ ہے، اس پر زیادہ دولت پر اترایا نہ کر۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ تعالیٰ گھمنڈ کرنے والوں کو، اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، پھر وہ پٹاخ کے مارتا ہے، اور پھر وہ ایسا مارتا ہے کہ پھر انسان اٹھنے کے قابل نہیں رہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ عوام مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ کسی کو متکبر نہیں دیکھنا چاہتے، اس لیے کہ تکبر اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، جو اللہ تعالیٰ سے اس کی چادر کھینچنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا فرما دیتے ہیں۔ باقی باتیں انشاءاللہ